بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک شرف عطا فرمایا ہے۔ شرف، ایک تو شرف انسانیت کا ہے، وہ تو ہے ہی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے۔ ایک شرف تو انسانیت کا ہے۔ دوسرا شرف ایمان کا ہے، وہ بھی حاصل ہے الحمدللہ۔ تیسرا شرف علم کا ہے۔ یہ چیزیں شرف کی ہے، یہ چیزیں عزت کی ہے۔ انسانیت بھی ایک شرف ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے۔ کیا اکرام کیا؟ عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ ہر جانور منہ سے کھاتا ہے، اپنا منہ لگاتا ہے نیچے، آدمی کا منہ نیچے نہیں جاتا، اس کے لیے ہاتھ دیا تو اٹھا کے کھانا کھاتا ہے۔ یہ اکرام انسانیت کا، جی ہاں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ دوسرا اکرام وَحَمَلْنَاهُمْ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کوئی جانور دوسرے جانور پر سوار ہو کر نہیں جاتا ہے؟ نہیں جاتا، یہ جائے گا دوسرے جانور پر سوار ہو کر، جی ہاں، خشکی میں جانوروں پر سواری کرے گا اور دریا میں کشتیوں پر سواری کرے گا، تو اس کو سواری دی ہے۔ ہاں، اس کو کسی کا سوار نہیں بنایا، جی ہاں۔ آپ کسی جانور پر سوار ہوں گے تو سوار ہو کر کیا دعا پڑھو گے؟ تشکیل کی دعا پڑھو گے۔ لیکن کوئی آدمی کسی آدمی پر اپنے کندھے پر لے تو اس کو یہ دعا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ مشقت نہیں ہے، محسن ہے کہ محسن اپنے وہ اٹھا لیا اپنے اوپر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے شرف ہے یہ، جی ہاں، ایمان کا، علم کا۔ پھر ایمان علم کے ساتھ ایک شرف تقوی کا ہے، تقوی کا شرف بڑا شرف ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کا شرف بڑا شرف ہے۔ حدیث کی دعا ہے اللہم اکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ، کہ اللہ میرا اکرام کر، مجھے تقوی دے کر، کیونکہ اللہ کے وہی آدمی کا بھی اکرام ہے جسے تقوی ہے۔ تو ایسے بہت سے شرف اللہ تعالیٰ نے دیے۔ یہ سب سے بڑا شرف جو ہے وہ ایمان کے بعد علم کا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں دو ہی بڑی چیزیں جو ہم کو ملی ہے، ایک ایمان ملا، ایک علم ملا۔ کیونکہ جو علم ہمیں ملا ہے وہ قطعی ہے، اس میں کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے، لا ریب فیہ، وہ قطعی ہے۔ اور پھر اس علم میں ہماری تربیت بھی ہے، اسی لیے تو یہ قطعی ہے، بدلے گا نہیں، منسوخ نہیں ہوگا۔ دوسرا اس علم میں ہماری تربیت ہے۔ تربیت کس راستے سے؟ کہ تربیت جو ہوگی وہ حقوق کی معرفت کے راستے سے ہوگی، کہ اللہ اس علم کے ذریعے سے ہم کو ہماری ذمہ میں کیا کیا حقوق ہیں وہ بتائے گا۔ اس علم کی یہی غرض ہے کہ یہ علم اس لیے نہیں دیا گیا، بلکہ یہ علم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے حقوق کی معرفت ہو،
ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے. پھر اس حق کی ادائیگی کی شکلیں کیا ہیں؟ اس لیے اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہو گیا. جی ہاں، کیونکہ اگر حقوق نہیں ہوں گے تو دنیا میں اندھا دھندی ہوگی. ہاں، آپ ایک مکان بنائیں گے تو قانونی طور پر کیا ہوگا؟ ایک ہی نیچے آدیشہ دو، چار دشا، اس کا کیا حق ہے، کتنا ہے علم، تاکہ اپنے حق میں گھر ہو، دوسرے کے حق میں نہ ہو. تو اس لیے دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ہوا کہ جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، اور جس نے حقوق ادا نہیں کیا اس کے لیے کچھ نہیں ہے. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے حقوق کو ادا نہیں کیا، حقوق کو چھپایا ہے. کفرہ یکفروں کا معنی چھپانے کے ہیں. تو وہ اللہ کو اللہ جانتا ہے لیکن حق ادا نہیں کرتا، کفر کرتا ہے اس کے ساتھ. جی ہاں، تو یہ حق ادا کرنے کی جگہ ہے. تو حق کون بتائے گا؟ کہ اللہ بتائے گا کس کا کیا حق ہے. اسی نے پیدا کیے ہیں. جی ہاں، تو اسی نے سب کے حق بتایا. اللہ کا اپنا بھی حق ہے ہم پر. اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر. وہ کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. ایسے ہی جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. یہ قاعدہ ہے ہمارے دین میں. جتنے تعلقات اتنے حقوق. ورنہ تعلق کا کیا مطلب ہے؟ تعلق کا کیا مطلب ہے؟ تعلقہ کا معنی یہ ہے کہ حقوق ہوں گے، حقوق کی نگہداشت ہوگی تاکہ فائدہ ہو، نقصان سے بچاؤ ہو. اس لیے ہمارے علم دین میں حقوق کی پہچان کرائی گئی ہے. اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، پھر رسول کا حق ہے کہ رسول کو رسول مانو، تصدیق کرو، اتباع کرو ان کی سنتوں کا، اور ان کی سنتوں کی اشاعت کرو. جس نے یہ نہیں کیا ہوگا وہ قیامت میں پچھتائے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ جوڑا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ فلانے سے تو دوستی کی، رسول سے تعلق نہیں رکھا. ہاں، دوستی ہوتی ہے، رواج ہوتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ فائدے. تو ہم کو یہ علم دیا گیا ہے کہ حقوق ادا ہو جائے. اس لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے، نہیں تو حقوق کی پائمالی ہے. حقوق کی پائمالی سے ہی فساد ہوتا ہے. کیسے فساد میں ہوتا ہے؟ حقوق کی پائمالی ہوئی، حقوق میں کمی زیادتی ہوئی تو فساد ہوتا ہے. اس لیے حقوق کی پاسداری کے لیے ایک تو ہم کو علم دیا گیا ہے تاکہ پتہ چلے اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے. دوسرا، انصاف کو فرض کیا ہے. ہماری شریعت میں انصاف کرنا فرض ہے. انصاف ہوگا تو حق ملے گا، انصاف نہیں ہوگا تو حق نہیں ملے گا. تو انصاف ہر وقت فرض ہے، ظلم ہر وقت حرام ہے. انصاف اور ظلم آپس میں ایک دوسرے کی نقیض ہے. تو ظلم
یہ ظلم ہر وقت حرام ہے. اللہ نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا کہ میں ظلم نہیں کرتا, اور بندوں کے لیے ظلم کو جائز نہیں رکھتا ایک دوسرے پہ ظلم کرے. تو پھر کیا ہوگا کہ انصاف ہوگا, کہ انصاف سے حق ملیں گے کہ ان کا یہ حق ہے, ان کا یہ حق ہے. اور انصاف سے آگے احسان ہوتا ہے, انصاف سے آگے احسان ہوتا ہے. انصاف یہ کہ توڑ کے دو, کیونکہ کلو کے پیسے لیے ہیں, کلو مال دو, یہ ہوا انصاف. اور احسان کرو, یہ جھکتا دو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, جھکتا دینا احسان اور تول کے دینا انصاف. یہ سب حقوق کے لیے ہے ہمارے دین میں. اس لیے جب یہ چیز ہوگی تو لوگ بھائی بن جائیں گے. جیسے یہ نہیں ہوگی تو دشمن بن جائیں گے. ہاں, اسی دشمن کی ہی وجہ ہے کہ میرا حق کام نہیں دیا, اب میرا حق نہیں دیا. تو یہ علم جو آیا ہے وہ اس کی معرفت کے لیے آیا. اللہ کا کیا حق ہے, رسول کا کیا ہے, آپس کے کیا حق ہے, دائیں بائیں کا بھی حق ہے, یہ دایاں ہے یہ بایاں ہے, ہر ایک کا. اس لیے اس علم کا جاننا ضروری ہے. صرف عبادت تک مخصوص نہیں ہے ہمارا علم, بھائی عبادت کے طریقے یہ ہے وہ ٹھیک ہے, کہ آگے بھی ہے, آگے بھی ہے, کہ جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں, یہ ہے. اس لیے اس کا جاننا فرض ہوا. اور فرضیت کتنی ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس پر فرض ہے. حال کا علم فرض ہے. اب مالدار ہیں تو مالداری کے کیا فرائض ہے یہ جاننا ضروری ہے. اگر مالداری میں ہوا گنہ گار نہ بڑھنا. غریب ہے تو غریبی ہے, غریبی میں کیا کرنا ہے. حضرت لکھیے تو پہلا حصہ غریبوں کا ہے, پہلا حصہ مالداروں کا ہے, دوسرا غریبوں کا ہے. کہ غریبی میں غریب کو کیا کرنا چاہیے, لیکن ہمارے ساتھ اس کو پڑھتے نہیں ہے. جی ہاں, تو غریبی میں کیا ہوتا ہے, غریبی کا کیا دین ہے, مالداری کا کیا دین ہے. تو میں نے کہا دین کا علم کتنا ہونا چاہیے کہ جو جس حال میں اس حال کا علم رکھے. وہ ساتھ میں سفر میں تو بس سفر کا علم ہو. بیمار مرض میں ہے تو اس وقت مرض کا علم ہو کہ مرض میں مجھے کیا کرنا چاہیے. جیسے مرض میں ڈاکٹر سے نہیں پوچھتا تو عالم مجھ سے پوچھے. جی ہاں, ڈاکٹر سے علاج کے لیے پوچھتا ہے, اور مرض میں اپنی سہولت کے لیے پوچھے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, اب وہ ارکان میں ادا نہیں کر سکوں گا تو مجھے کیا کرنا چاہیے. عمران ابن حسین یہ پوچھا کرتے تھے, پرانے صحابی ہے عمران ابن حسین کو بیمار رہتے تھے تو بیماری کے مسئلے وہی پوچھتے رہتے ہیں. ان کے پاس جو بیماری کا بیان ہے وہ ان کے پاس سے آیا ہے, کتاب بیمار کی نواز کا بیان وہ ان کے پاس سے آیا ہے. ہاں, کہ انہوں نے پوچھ کر کے ساری بات معلوم کر, کیونکہ یہی دین ہے, جو جس حال میں ہو اس حال کو پوچھے اور اس حال پر عمل کرے. جی ہاں, تو ہو گیا. باقی پورا علم کہ یہ فرض کفایہ ہے, یہ سب پر نہیں ہے, ہونا تو چاہیے فرض کفایہ میں. تو ہمارے ہاں علم کا ہی درجہ, جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے, تاکہ وہ اس حال میں گنہگار نہ بنے. تو آسان ہو گیا. تو دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کی ہے. ایک ایمان کو عام کیا, قولوا لا الہ الا اللہ, ساری دنیا چھپا.
اور ایک علم کو عام کیا اپنی دعوت کے ذریعے، کیونکہ سب کو دعوت دی تو سب کو علم دیا، کیونکہ دعوت کے بعد تو تعلیم ہے. آپ کہتے ہیں دعوت کے بعد کیا ہے؟ تعلیم کی روز کیوں کہ دعوت دے کر اس نے حق کو قبول کیا ہے تو حق کی تعلیم اس کے پاس ہونی چاہیے. یہ طریقہ تبلیغ والوں کا نہیں ہے، دعوت تعلیم نبوت کا ہے. نبوت میں پہلے دعوت ہے اور جب وہ اللہ کو مان لے تو پھر اللہ کے حکموں کی تعلیم. اور تعلیم کے دو طریقے، ایک فضائل سے تعلیم دینا ہے، ایک مسائل سے تعلیم دینا ہے. فضائل سے اس لیے تعلیم دینا ہے کہ اس کو جس عمل کی دعوت دی جا رہی ہے اس کی قدر معلوم ہو کہ میرے عمل کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے، مجھے اللہ کیا دے گا. جیسے تاجر کوئی آئٹم بیچتا ہے تو وہ جانتا ہے مجھے اس پر کیا نفع ملا ہے. ایسا کوئی تاجر ہے جو کوئی آئٹم بیچے اور نفے کی خبر نہ ہو؟ ہم ہیں وہ مسلمان ہیں ایسے تاجر کہ وہ عمل کرتے ہیں اور اس عمل پر کیا ملے گا پتہ نہیں. ہاں یہ تو تبلیغ میں اسی کا تو علاج ہے کہ تم جو عمل کرو گے اس عمل پر تمہیں خدا کیا دے گا. اس کو فضائل کہتے ہیں. آج ہمارے پاس فضائل کا علم نہیں ہے تو ہم کو اپنے عمل کی قیمت بھی نہیں ہے. ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا. ابن عمر نے جب جنازے کی فضیلت سنی کہ جنازے میں نماز پڑھنے کی ایک فضیلت ہے، پھر آخر تک قبر میں اتارتا رہنا اس کی دوسری فضیلت ہے، جب ان کو یہ فضیلت معلوم ہوئی تو افسوس کرنے لگے کہ میں نے بہت عمل ضائع کیا. دیانہ قیراتنا، کیونکہ جنازے کی نماز پڑھنے والے کو ایک قیرات ثواب ملتا ہے اور نماز کے ساتھ آخر تک جو ہے تو 2 قیرات اور ایک قیرات توحد پہاڑ کے برابر ہے. کیونکہ ہم نے تو بہت سی قیراتیں برباد کر دی. کیوں؟ فضیلت ہی نہیں معلوم تھی. جب ابو ہریرہ نے سنائی تب یاد آئی بات. تو آج بھی یہ بات ہے کہ کوئی ابو ہریرہ پیدا ہو جائے وہ فضائل سنا لے. جی ہاں جی ہاں. تو اپنے عمل کی قدر ہو. مولانا جیسا فرماتے تھے فضائل مقدم ہے مسائل پر. فضائل مسائل پر مقدم ہے کیونکہ فضیلت معلوم ہوگی تو مسئلہ پوچھے گا کہ بھائی یہ عمل مجھے کرنا ہے تو اب کیا مسئلہ ہے. جیسے حج کرتے ہیں تب حج کے مسائل. ہاں فضائل مقدم ہے کہ پہلے لوگوں کو فضائل سناؤ تاکہ وہ اپنے عمل کی قیمت سمجھیں. پھر عمل کرنے کو ضروری سمجھیں گی تو عالموں سے پوچھیں گی کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو عالموں کا علم بھی ترقی کرے گا. پوچھنے والے آئیں گے تو بتانا پڑے گا نا. جیسے گاہک آتا ہے تو کاروبار بڑھتا ہے اور گاہک نہیں ہوتے تو مندا ہو جاتا ہے. ہاں جی ہاں. گاہک ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا. یہ پوچھنے والے ہی نہیں ہیں. ہاں اس لیے کہتے ہیں علم بھی لینا ہے اور لوگوں میں اس کی طلب بھی پیدا کرنی ہے. طلب پیدا کرے گا دعوت ہے کہ دعوت سے لوگوں میں طلب آئے گی. کہ دعوت سے کیسے طلب آئے گی کہ دعوت میں فضائل سنائے جاتے ہیں. دوسرا دعوت میں اخلاق استعمال ہوتے ہیں تو اخلاق کی وجہ سے میلان ہوتا ہے اور فضائل کی وجہ سے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ طریقہ ہے کہ جب اخلاق سے کریں گے تو لوگ مائل ہوں گے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف شخصیت ہے جہاں سے ہی معلوم تھی. ابھی نبوت نہیں آئی تھی. اپنے مسائل آپ کے سامنے لاتے تھے کہ یہ پتھر رکھنا ہے حجر اسود کہ محمد کون ہے وہ رکھ دیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. جی ہاں. ایک اخلاق ہوتے ہیں ایک فضائل ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں دلوں کو مائل کرنے والی ہے.
اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جماعتوں میں نکل کر اخلاق کی مشق کرو، صبر کرو، کیونکہ یہ صبر کے حالات آئیں گے، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، مخالفت ہے، کہ صبر کرو، شکر کرو، لوگوں کی صلاحیتیں نظر آئے گی تو ان کی قدر کرو. جی ہاں، جماعت میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو دعوت میں اخلاق استعمال ہوتے ہیں، فضائل استعمال ہوتے ہیں. اس سے ناواقف آدمی جو ہے فضائل سنتا ہے تو اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، اور جس کے ذہن میں کچھ ہے جب وہ اخلاق دیتا ہے تو نرم پڑ جاتا ہے. کچھ تھا ذہن میں مخالفت کا تھوڑا شائبہ ہے، لیکن جو اخلاق رہے گا تو وہ نہیں ہوگا. تو یہ دو چیزیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں دعوت میں ایک تو فضائل کا علم ہونا چاہیے، اخلاق، اور اخلاق کی مشق ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی خدمت کرو، ایک دوسرے کا اچھا گمان رکھو، جی ہاں، صبر کرو. تو اس میں اخلاق کی مشق ہے. خدمت کرو، فائدہ پہنچاؤ، صبر کرو وغیرہ. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کی تو حرکت دی ہے، اور ہر طبقے کو حرکت میں لائے. مثلا عالم ہوا تو اس کو اس علم کے حیثیت سے اس کو حرکت دی کہ یہ دونوں چیزیں بھی ہیں، دعوت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اور دونوں کا علم ہے، تو تم اپنے علم کو حرکت کرو. ان کو بھیج دیتے تھے سکھانے کے لیے. دعوت کا زمانہ رہا تو دعوت کے لیے افراد بھیجتے تھے. جب علم کا زمانہ آیا اور علم اتر گیا پورا، تو پھر اہل علم صحابہ کو بھیجا جاتا تھا کہ تم فلاں ملک میں جاؤ. انس بن مالک کو عراق میں بھیجا، وہ عراق میں ہی رہے، عراق میں ہی مرے. ایسے ابو موسیٰ اشعری کو بھی، تو ان کو بھی عراق میں بھیجا تھا. عبادہ بن صامت کو دمشق کو فلسطین میں بھیجا تھا، ابو الدرداء کو شام میں بھیجا تھا. وہی رہے، وہی مرے. یہ طریقہ ہے کہ علم میں دو چیزیں ہیں، ایک استقامت اپنے علم پر رہے، اور دوسرا اپنے علم کی اشاعت کرے. یہ علم کی ذمہ داری ہے، اپنے علم پر عمل کرو، یہ لازم ہے. بنی اسرائیل کے علماء نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا تو ان کو اللہ نے فاسق کہا کہ ان کی اکثریت فاسق ہے، علم کے حد سے نکل چکی ہے. قرآن شریف پڑھو تم، ان کی اکثریت فاسق ہے، اور ان کی بہت کمزوریاں قرآن شریف میں بیان کی ہے. یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، تاکہ اس امت کے علماء آگاہ رہے. یہ ان کی کمزوریاں ہیں جس پر یہ مردود ہوئے، فاسق قرار دیے گئے. تو یہ علم کا تقاضا ہے کہ اپنی ذات کو اپنا علم سے سنوارے، پابند کرے. یہ پہلا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا کہ اپنے علم میں دوسروں کو شریک کرے، کیونکہ یہ علم پانی کی طرح سے ہے، اور پانی سب کے لیے آتا ہے. پانی منع کرنا جائز ہے. پانی مانگے کوئی منع کرے تو نہیں کر سکتے منع. جیسے کوئی مسئلہ پوچھے تو مسئلہ نہ بتاوے تو گنہ گار، کتمان علم کا گناہ ہوگا. علم استقامت کے لیے ہوتا ہے، علم اشاعت کے لیے ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے ہمارا. اشاعت کا ایک طریقہ تو رواجی ہے جو آج کل ہے کہ پھیلا دیا، پہنچا دیا، یہ رواجی ہے. ہمارا ایسا نہیں ہے. ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ جس کو علم دو اس کو اس علم کی قدر طلب پیدا کر کے دو. جیسے مریض کو معالج دوا دیتا ہے تو اس مریض کے دل میں اس دوا کی قدر ہے.
اس کی رائے کی بھی قدر ہے کہ ڈاکٹر کی یہ رائے ہے اور یہ دوا ہے، تو وہ دوا ضائع نہیں کرتا اور رائے کے خلاف بھی نہیں کرتا. کرتا ہے کوئی مریض رائے کے خلاف کرے نہیں کرتا. اعتماد ہے. ایسے علم دینے کا یہ طریقہ ہے تو ان کے اندر اعتماد پیدا ہو جاوے. دوسرا اس کو قدر ہو جاتی ہے میرے لیے ہو رہا ہے، جیسے علاج کی باتیں ساری میرے لیے ہو رہی ہے. اس طرح نبیوں نے لوگوں کو علم دیا ہے، اپنے اخلاق سے اپنے معاملات سے تعلق پیدا کرایا، اعتماد پیدا کرایا. آپ سے بتا کہ یہ تمہارے کام کی چیز ہے، یہ تم کو میں دیتا ہوں، اس کا یہ ثواب ہوگا، یہ برکت ہوگی، نہیں ہوگا تو یہ عذاب ہوگا. اور اعتماد تو پہلے سے پیدا ہوا ہے. اب ثواب عذاب کی بات آ گئی تو وہ اور عظمت بڑھ گئی. جی ہاں، اس لیے معاشیت مشکل ہو گئی اور اعتراض آسان ہو گئی. جی ہاں، یہ طریقہ ہے. مولانا اجلاس صاحب فرماتے تھے ہم کو یہ پرانا طریقہ دیا گیا معاشیتوں سے بچنے کے لیے، اطاعتوں کی زندگیوں میں قائم کرنے کے لیے. کہ دعوت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اپنی جان مال بھی ہے. اور بھائی تمہاری بھلائی چاہتے ہیں ہم، تم تو کچھ نہیں چاہتی، تم سکھا تمہیں کیا لینا ہے کہ آپ سے کچھ نہیں لینا ہے. تو ان میں جو معتدل ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، وہ پہلے مائل ہوتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ. جو لوگ نرم ہوتے ہیں، معتدل وہ پہلے مائل ہوتے ہیں. پھر جو ماحول بنتا ہے دوسرے مائل ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ یہ ہے کہ دین کو صحبتوں سے پھیلاؤ. اس لیے تشکیلیں ہوتی ہیں، ترتیبیں ہوتی ہیں. کہ دین لوگ صحبت سے لیں. یہ کتابوں سے لینا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، دین کتابوں سے لینا، درس و تدریس سے لینا وہ بھی ٹھیک ہے. وہ زیادہ یقینی اس لیے ہے کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. جی ہاں، قابل اعتماد وہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ صحبت سے علم ہے. تو سب کے اندر کتاب پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور سب میں کتاب پڑھانے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو اب کیا رہ گیا کہ صحبت سے ان کو دو کہ تم میرے ساتھ چلو. مجھے 6 نمبر یاد ہے، تم کو 6 نمبر سکھاؤں گا. مجھ کو نماز یاد ہے، تم کو نماز سکھاؤں گا. ہاں، مجھے وضو نماز کے فرائض معلوم ہے، تم کو سکھاؤں گا. اب تو لوگ صحبت سے سیکھ رہے ہیں. صحبت سے تو زیادہ نہیں سیکھیں گے، ضرورت کی چیزیں سیکھیں گے. پوری نہیں ہوگی کیونکہ ضرورتیں تو پیش آتی ہے مستقبل میں. جی ہاں، لیکن ایک ذہن بنے گا سیکھنے سکھانے کا. جی ہاں، تو یہی مقصود ہے دعوت سے کہ اپنے دین کے حق ہونے کا یقین پیدا ہو جاوے اور اس کے سیکھنے سے سکھانے کا ذہن بنے. تو پھر جب موقع اگر پوچھے گا کبھی اس کو کیا کروں، جو سیکھا وہ تو سیکھ لیا، اور آگے جو حالات آئیں گے اسے بس پوچھے گا، سیکھے گا، کیونکہ سمجھایا جاتا ہے بھائی پوچھا کرو، سیکھا کرو. تو اس طریقے سے یہ عمومی ہے، یہ سیکھنا سکھانا، اور یہ ہر طبقے کو فائدہ دیتا ہے. عموم میں ہر طبقے کو فائدہ ہو جاتا ہے، تاجر ہو مزدور ہو. اس لیے علم دینے کا ایک طریقہ نقل و حرکت بھی ہے. جس طرح تصنیف تعلیم تدریس ہے، ایک نقل و حرکت میں نقل و حرکت کرو. نقل و حرکت کے ذریعے سے احساس پیدا ہوگا، جب احساس پیدا ہوگا تو سیکھے گا. اس لیے خصوصاً اپنے زمانے میں جاننے والوں کو حرکتیں دی، وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ، ان کو سکھاؤ. افراد بھیجے گئے، پھر وہ خود بھیجے گئے. آج بھی وہی ہے کہ افراد بھی جائیں، وہ خود بھی جائیں. پھر جن صلاحیتوں کے لوگ ہیں اس صلاحیتوں کے حساب سے ان کو کام دیا جائے. تو آپ حضرات سے جو ہے ہماری جماعت کے تعامل میں آپ حضرات سے تعاون چاہا جاتا ہے.
علماء سے تعاون چاہا جاتا ہے کہ وہ اس کام میں معاون بنے. ان کے پاس علم ہے، ان کا عمل ہے، خدمت ہے، تو وہ جس طرح اور خدمتوں میں اپنے دین کے معاون بنتے ہیں، اس میں بھی معاون بنے، تاکہ جو طبقہ علم سے دور ہے ان کے لیے ایک راستہ کھل جائے. پھر ان کے اندر بھی اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے پڑھنے پڑھانے کا ذہن بنے. یہ ہوتا ہے. اس لیے علم کو بھی حرکت دینی ہے، ایمان کو بھی حرکت دینی ہے، اخلاق کو بھی حرکت دینی ہے. صحابہ ایمان کو حرکت دے، لوگوں کو ایمان دیتے تھے، مسلمان بناتے تھے. پھر جب وہ مسلمان بن جاتے تو ان کو علم دیتے تھے، تو ان کے ساتھ رہتے تھے تاکہ ان کو زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہو جائیں. یہ ہمارا بھی یہی طریقہ ہے. اس لیے آپ حضرات سے معاملت مانگی جاتی ہے کہ ہمارے جو یہ کام اللہ نے چلایا ہے، آپ حضرات اس کے معاون بنے. علم تو آپ کے پاس ہے، اس لیے کوئی علم دینا یا تربیت کرنا آپ کی یہ نہیں ہوتا پیش نظر، بلکہ آپ سے معاملت لینی. جو علماء مرجع ہوتے ہیں ان سے تائید لی جاتی ہے، جو علماء اہل خدمت ہوتے ہیں ان سے معاملت لی جاتی ہے. یہ اس کام کا دستور ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ جب یہ کام شروع ہوا تو جو حضرات مرجع کے علم میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، ان سے تائید اور تصدیق حاصل کی کہ یہ کام کیسا ہے، تو ان حضرات نے اس زمانے میں اس کی تائید اور تصدیق کر دی کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کام صحیح ہے. یہ وہ حضرات تھے جو مرجع تھے، لوگ ان سے رجوع کرتے تھے. حضرت مدینہ اللہ علیہ تھے، مولانا احمد صاحب لاہوری تھے، مفتی کے فضل اللہ صاحب تھے. یہ بڑے بڑے ستون، تو انہوں نے کر دی تائید. تو اب عام لوگوں کو اطمینان ہو گیا. وہ نہیں جاتے جماعتوں میں، وہ تو ممبر سے، محراب سے، مسجد سے تائید کریں گے. جی ہاں، تو ان کی تائید سے فضا صاف ہو جاتی ہے. جب ان کی تائید ہوئی تو دوسروں سے تعاون لیا. ایک طبقہ تائید کرے گا جو اوپر کا ہے، اور جو خدمت والے حضرات ہیں وہ جیسے اور خدمتیں کرتے ہیں، درس و تدریس کی، مسجد، مکتب، اس کی بھی خدمت کریں گے. یہ ہے ہمارا اسلوب کام کا. تو اس لیے آپ حضرات سے ایک سال کا مطالبہ ہے. ایک سال اپنے ملک میں پھرے، اس کام کی بصیرت حاصل کرے. ایک تو کسی چیز کو اچھا سمجھنا، یہ بہت اچھا کام، اس کو استحسان کہتے ہیں. یہ بھی ایک درجہ ہے تائید کا. جی ہاں، لیکن اس میں تعدیہ نہیں ہے، متعدی نہیں ہوگا. یہ کہ ایسا تعاون کرے جو متعدی ہو، آگے بڑھائے. اس کے لیے یہ کہ تائید بھی کریں گے اور تعاون بھی کریں گے. تائید تو وہ حضرات کریں گے، تعاون آپ حضرات کریں گے، اہل خدمت. اس لیے آپ سے ایک سال مانگتے ہیں، ایک سال اپنے ملک میں پھریں اس کام میں عمومی انداز سے، سمجھے نا. تو پھر ہر آدمی پر اس کی صلاحیت کے مطابق یہ کام کھلتا ہے. جیسے ہنر ہوتے ہیں نا، ہنر بھی ہر آدمی پر اس کی صلاحیت کے مطابق کھلتے ہیں، پھر وہ ہنر میں آگے نکل جاتا ہے. ہاں، جو ذہین ہوتا ہے اس کو بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہے. ڈاکٹر بھی حاذق اور تجربہ کار ہو جاتا ہے، معالج. جی ہاں، اپنے کام میں مسلسل رہنے کی وجہ سے اس پر بھی کھلتی ہیں چیزیں. اس لیے کہتے ہیں یہ پرانا ہے، یہ نیا ہے. ایسے اس میں بھی کہ آپ پر یہ کام کھلے گا.
اس طریقہ ہے، کیونکہ اس میں بالفعل مشغول ہوئے. ایک تو رائے سے ہاں بھری وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں بالفعل مشغول، تو بالفعل ایک جیسے دو ہتھیلیاں رگڑو تو اندر سے گرمی آئے گی، باہر سے نہیں. ٹھنڈے ہیں تو اور جو کرو تو اندر ہی گرمی آئے گی، ایسے اندر کی صلاحیت کھلے گی. ہاں جی ہاں، یہ پھر جتنا اس میں انہماک ہوگا، جتنا تقویٰ ہوگا، اتنی حکمتیں دی جائے گی. اس لیے آپ سے ایک ایک سال کی درخواست ہے. اب بتائیں